باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ اصحاب کہف انہوں نے وہ لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو گئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد انہوں نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام پر اور حق پر ان کو جمع دیا۔ اس کا تذکر آیا تھا کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب کہف کا واقعہ آپ کو ٹھیک طریقے سے سناتے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور اللہ پاک نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا اور ان کے دلوں کو باندھ دیا، مضبوط کر دیا۔ جبکہ انہوں نے یہ اعلان کیا، وہ کھڑے ہوئے اپنے معاشرے میں اور اعلان کیا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے، اور ہم اس کے علاوہ کسی اور معبود کو نہیں پکاریں گے، یعنی کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے بے جا بات کہی اور حد سے تجاوز کر جانے والی بات ہم نے کہی۔ اسی موقع پر ان اصحاب کہف نے یہ کہا کہ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر مختلف معبودوں کو جو اختیار کر رکھا ہے، مختلف چیزوں کو خدا بنا رکھا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں نے کہا لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کہ بھائی اگر ایسی بات ہے کہ وہ انہوں نے شرک کو اختیار کر رکھا ہے، کفر کو اختیار کر رکھا ہے، تو وہ اس شرک اور کفر پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ ظاہر سی بات ہے وہ دلیل کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے کہ جو ہے شرک اور کفر ایک ایسی چیز ہے اس کی کوئی دلیل نہیں، سمجھ رہے؟ یعنی وہ ایک غلط چیز ہے اور جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، تو اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو ان لوگوں نے کہا ہماری جو قوم کے لوگ ہیں جو کفر پر شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے کفر اور شرک پر کوئی دلیل پیش کریں، جیسے ہم توحید کی دلیل پیش کر رہے ہیں، اسلام کے ایمان کے حق ہونے کی دلیل ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ حق پر ہیں تو وہ دلیل پیش کریں، ظاہر سی بات ہے وہ دلیل پیش نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے کہا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ بھائی جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ بولے کہ اللہ اس پوری کائنات کا کارساز، خالق، مالک، سب کچھ اللہ ہے، لیکن کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی اور بھی خدا ہے اور اس میں کوئی اور بھی معبود ہے، تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے عظیم ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا حق بندہ کیا کر رہا ہے؟ کسی اور کو دے دے رہا ہے۔ خدا اللہ کی ذات معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، پرستش کے لائق ہے، وہ کسی اور کو بنا دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ اس کے بعد وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، اس گفتگو کو اللہ پاک نقل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا
وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ کہ اے ساتھیو آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب کہف، اور آپ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم لوگ ان کافروں سے الگ ہو گئے اور ان معبودان باطلہ سے بھی، اللہ کے سوا اور معبودان باطلہ سے بھی تم کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے، یعنی ان بتوں سے بھی الگ ہو گئے، ان بتوں کی پوجا کرنے والوں سے بھی الگ ہو گئے، ان بتوں سے بھی الگ ہو گئے، یعنی اس کفر اور شرک والے مذہب کو، دین کو جب تم نے چھوڑ دیا تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ کہ تو تب تم کیا کرو کہ جو آؤ فلاں غار میں کیا ہو جائیں گے، ہم پناہ لیں گے، تم پناہ لو، تاکہ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب جو تم پر کیا کر دے، اپنی رحمت کی چادر پھیلا دے، اپنی رحمت ڈال دے، رحمت کا سایہ تم پر کر دے، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا اور تمہارے لیے جو ہے آسانی کے سامان پیدا کر دے، ضرورت کے سامان تمہارے لیے پیدا کر دے۔ تو یعنی انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم ان مشرکین سے الگ ہو گئے کہ بھئی ہم یہ مذہب نہیں مانتے، یہ دھرم نہیں مانتے، ہم شرک نہیں کرتے، ہم مورتی پوجا نہیں کرتے، اور ان مورتیوں کو بھی چھوڑ دیا تم نے، ان مورتیوں کے پجاریوں کو بھی چھوڑ دیا، تو اب آسان شکل یہ ہے کہ ان کے درمیان میں مت رہو۔ اب ان کے درمیان میں رہیں گے تو یہ لوگ ستائیں گے، تکلیفیں دیں گے، اور ہم کو دوبارہ مشرک اور کافر بنانے کی کوشش کریں گے، اس لیے چلو فلاں غار میں جا کر کے ہم کیا کریں گے، پناہ لے لیں گے، فلاں جگہ غار ہے اس غار میں ہم جائیں گے، جا کر کے پناہ لے لیں گے۔ جب جا کر وہاں پناہ لے لیں گے تو اللہ اپنی رحمت کی چادر ہم پہ تان دے گا، اللہ پاک ہم پر رحمت فرمائیں گے، یعنی مطلب یہ کہ ڈرو مت کہ جب وہاں ہم چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، جئیں گے کیسے، اسباب کہاں سے ہوں گے، اللہ پاک اپنی رحمت کی چادر تم ہمارے اوپر تان دے گا، اور وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا اور تمہاری جتنی ضرورت کا سامان ہے وہ اللہ تمہیں مہیا کر دے گا، میسر کر دے گا۔ مرفق کہتے ہیں وہ ضرورت کے اسباب اور سامان کو اور آسانی کو، اللہ پاک تمہارے لیے آسانی مقدر کر دے گا، مہیا کر دے گا، تو تمام اسباب پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد وہ لوگ گئے اور غار میں، ایک غار جو ان کے ذہن میں تھی، اس غار کے اندر جا کر کے وہ بند ہو گئے، وہ اندر پہنچ گئے اور اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں وہ لگ گئے، اور چھوٹا موٹا ان کے پاس جو کھانا وغیرہ ہے اس کا بھی انہوں نے استعمال کیا ہوگا۔ اللہ پاک، اب انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا نا کہ اللہ اپنی رحمت ہم پر نازل کرے گا اور ہماری ضرورت کا سامان مہیا کرے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو ہم نے ان کی ضروریات کا انتظام کیسے کیا۔ اب وہ غار میں گئے، آپ کو میں بتایا ہوں اور آگے بھی تذکرہ آئے گا، 300 سال تقریباً وہ سے آگے پیچھے وہ کہاں رہے، اس غار میں رہے۔ تو اتنا عرصہ جب وہ رہے تو ان کے لیے کیسے کیسے انتظامات کی ضرورت تھی، تو اب وہ لوگ گئے غار میں، جب گئے تو اس غار کو اللہ نے ایسے انداز میں بنایا تھا، اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ اور اے سننے والے تو اگر وہ سورج کو دیکھے تو تم دیکھو گی کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار سے وہ کترا کر نکل جاتا ہے، ذات الیمین، دائیں طرف وہ سورج کیا ہوتا ہے، کترا کے نکل جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو وہ بچ کر نکل جاتا ہے ذات الشمال، بائیں طرف، یعنی وہ لوگ غار میں محفوظ ہیں، اندر بند ہیں، سو رہے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو سورج ہے جب سورج نکلتا تو سورج کی روشنی اندر نہیں آتی تھی، اور جب ڈوبتا تب بھی سورج کی روشنی اندر نہیں آتی تھی، بلکہ جب وہ نکلتا تو دائیں طرف کو کترا کے نکل جاتا، اور جب ڈوبتا تو بائیں طرف کو کترا کے نکل جاتا۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سورج کی روشنی اندر پڑتی تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی سو رہا ہے، اس کے اوپر سورج کی تپش اور اس کی روشنی پڑے تو ظاہر سی بات ہے اسے سونے میں دقت ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے انتظام ایسا کیا کہ سورج جو ہے وہ غار کے دہانے پر آتا تھا، دروازے تک آتا تھا، یعنی اس کی روشنی، وہ اس کی دھوپ اور تپش، لیکن اندر داخل نہیں ہوتی تھی، سمجھ رہے؟
اس کی بناوٹ ایسی تھی، اور جب وہ ڈوبتا تو بھی اس کی روشنی اندر نہیں آتی تھی، یعنی اس کی تپش اور دھوپ اندر نہیں آتی تھی، وہ کترا کے نکل جاتی تھی۔ تو اب جب سورج بالکل قریب ہو کے گزر رہا ہے تو سورج کی گرمی بھی ان کو مل گئی اور ہوا بھی ان کو مل گئی، سب کچھ مل گیا، لیکن ان کو تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ یہ انتظام اللہ نے کیا کہ سورج آ رہا ہے، غار کے دہانے تک آ رہا ہے، لیکن اندر جا کر کے اس کی دھوپ پڑ کر ان کے سونے میں خلل ڈالے، ان کو پریشانی میں ڈالے، ایسا نہیں ہے، قریب سے ہو کے گزر رہا ہے۔ جیسے بھئی جب یہ کھڑکی ہے ہماری، سورج اب اس کی دھوپ جو ہے اگر اندر داخل ہو جائے تو اگر آپ سوئے ہوئے ہیں یہاں تو کیا ہوگا، آپ کے منہ پہ پڑے گی، آپ کے اوپر پڑے گی، تکلیف ہوگی۔ لیکن اگر وہ آ کر اس کا ایسا سسٹم ہو کہ وہ باہر سے دھوپ دے کے چلا جائے، سمجھ رہے ہیں، اندر وہ نہیں آ رہی ہے اس کی روشنی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تو ویسے اللہ نے انتظام کیا کہ وہ اندر نہیں آتی تھی۔ ہاں وَهُمْ فِي وَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے، ایسا بھی نہیں تنگ جگہ ہے لیٹنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے ان کو دشواری ہے، ایسا نہیں ہے۔ کہف پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، کشادہ غار کو کہتے ہیں، اور یہ جو غاریں ہوتی ہیں کافی اندر تک ہوتی ہیں، بڑی بڑی سرنگیں ہوتی ہیں، تو وہ ایسی غار تھی کہ وہ اس غار کے اندر کبھی جو ہے درمیان میں ایسی جگہ تھی تھوڑی تنگ ہے، اور اس کے بعد پھر کشادگی ہے، پھر تنگ ہے، پھر کشادگی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جہاں رکے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے یا لیٹے ہوئے تھے، وہ جگہ جو ہے کشادہ تھی، ان کے لیے کسی قسم کی تنگی نہیں ہے۔ اب ہم بیٹھے ہیں، کشادہ مسجد ہے، اب آرام سے بیٹھے ہوئے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر اتنی چھوٹی سی جگہ ہو تو بڑی دقت ہو جائے گی۔ تو ہم نے یہ انتظام کیا کہ وہ غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ ذالک من آیات اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کی آیات اور نشانیوں میں سے ہے، یعنی یہ اصحاب کہف کا ہم جو انتظام کر رہے ہیں، ان کے لیٹنے کا، اور ان کو سورج کی روشنی تو پہنچا رہے ہیں، اور اس کی تپش تو گرمی تو پہنچا رہے ہیں، لیکن سورج کی جو دھوپ ان کے اوپر نہیں پہنچ رہی ہے۔ یہ ساری جو کرشمے ہیں یہ سب ہماری آیات اور نشانیاں ہیں۔ من یہدی اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، فرماتے ہیں اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ دیکھو اصحاب کہف پر غور کرو کہ اصحاب کہف جب وہ اپنے علاقے سے نکلے تھے تو وہ بہت کمزور تھے، نہتے تھے، ہے نا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب وہ اپنے علاقے میں تھے تو بادشاہ جو ہے ان کی جان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، ان کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، اور ان کو بڑے حالات اور مصائب کا شکار کرنا پڑ رہا تھا، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ اصحاب کہف کا ایمان محفوظ رہے، اللہ نے ہدایت دے دی، اور ان کے ایمان کی حفاظت کے اسباب بھی فراہم کر دی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے ان کو ایمان سے دور کر دیا، تو اللہ نے چاہا ان کو ہدایت دے دیا۔ ومن یضلل، اور اللہ جسے گمراہ کریں، یعنی گمراہ کرنا چاہے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو اس کے لیے کوئی جو دوست اور کوئی رہنمائی کرنے والا تم نہیں پاؤ گے۔ یعنی بعض لوگ پورے اسباب کے باوجود نیکی کے ماحول میں رہ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، ہاں ہوتا نا، اچھے ماحول میں رہ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، حالات نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں، آسانی کے ساتھ اپنے ایمان پہ جم سکتے ہیں، ماحول ہے، دین پہ محفوظ ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے لیے دیکھیے سامنے بادشاہ ہے، مشرک ہے، کافر ہے، پوری قوم مشرک ہے، سب ان کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان کو ہدایت دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہتے ہیں اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں؟ گمراہ کر دیتے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اگر ان کو دیکھتے تو ایسا سمجھتے کہ وہ بیدار ہیں، جبکہ وہ سو رہے ہیں، وہ سو رہے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اب دیکھو جب آدمی سوتا ہے تو آنکھ بند رہتی ہے، آنکھ بند کر کے سوتا ہے، لیکن آنکھ بند کر کے سلانے والا کون؟ اللہ۔ وہ اگر اللہ چاہے آنکھ کھول کے سلانا تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن میں یہ بات نہیں ہے، علماء نے لکھی ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے یہ بات، لیکن قرآن اتنی بات تو کہہ رہا ہے کہ تم اسے ان کو دیکھتے تو ایسا لگتا وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اگر ان کا وہ سو رہے ہیں ایسا محسوس ہو تو کوئی آ کے ان پہ حملہ بھی کر سکتا ہے، ان کو تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کی ایک جماعت ہے، 7-8 آدمی ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں، بیدار ہیں، ہل رہے ہیں، آگے اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، وہ کروٹ بدل رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو اس صورت میں کوئی آ کے ان کو نقصان پہنچائے گا؟ نہیں پہنچائے گا. تو اللہ نے یہ انتظام کیا کہ وہ سو رہے تھے لیکن لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی دیکھتا تو ایسا سمجھتا، دیکھا بھی نہیں، وہاں تک ان کو پہنچ ہونے نہیں دی اللہ نے، لیکن اگر کوئی دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں. ہاں، فرما رہے کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دلا رہے تھے. آدمی کروٹ لیتا ہے نا جب گہری نیند میں ہو تو آدمی بس ایک طرف پڑا رہتا، بس وہ اسے کوئی خبر نہیں ہوتی. لیکن جب گہری نیند نہ ہو، بیداری ہو، تو کبھی ادھر پلٹ رہا ہے، کبھی ادھر پلٹ رہا ہے، کبھی یوں چت سو جا رہا ہے، کبھی ایسا سو رہا ہے. تو ان کا بھی یہی حال تھا کہ ہم ان کو، وہ تو گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، بالکل ان کو پتہ بھی نہیں تھا، احساس بھی نہیں تھا. جیسے ایک آدمی بہت گہری نیند میں سویا ہوا ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہوتی ادھر ادھر کی، آنکھ بھی لگ گئی ہو تو اسے کیا معلوم ہے، الا ہے کہ اس کے اوپر اس کا اثر ہو تو اٹھے گا، ورنہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو ان کو گہری نیند اللہ نے سلایا ہوا تھا، لیکن ان کو الٹ پلٹ کر رہے تھے، ان کو کروٹ بدل رہے تھے، کبھی دائیں بدل رہے ہیں، کبھی بائیں بدل رہے، یوں ہم ان کو اللہ فرما رہے ہم بدل رہے تھے، وہ نہیں بدل رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کی کروٹ ہم بدل رہے تھے، یعنی ہم نے ایسا کر دیا کہ خود ہی وہ الٹ پلٹ ہو رہے، لیکن ان کو احساس اس کا نہیں تھا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا جو ہے اس غار کی دہلیز پر ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا ہے. غار ہے، غار کے دہانے میں جو دروازہ ہے وہاں اس کی چوکھٹ پہ، دہلیز پہ وہ کیا ہے، ہاتھ پھیلا کے جیسے کتا بیٹھتا ہے نا، یوں بیٹھا ہوا. اب ظاہر سی بات ہے اگر کتا اس طریقے سے بیٹھا ہوا ہو تو کوئی غار میں اندر جانے کی کوشش کرے گا؟ نہیں جائے گا. کوئی دیکھا بھی تو ارے بھی یہاں تو کتا ہے، نکل جائے گا خاموشی کے ساتھ. تو یہ سب اللہ نے ظاہری انتظامات کیے تاکہ کوئی یہاں پہنچے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ لوگ بھاگ کے آ کر غار میں چھپ گئے تو کیا بادشاہ، اس کی جو طاقت اور فوج تھی اور لوگ تھے وہ خاموش بڑھ گئے؟ چھوڑ دیے ان کو کہ، اور جبکہ ان کے خاندان کے تھے، شہزادے تھے، تو ان کو فکر تو ہوئی ہوگی نا، تلاش کرو. اسی لیے میں آپ کو بتایا تھا اصحاب الکہف والرقیم، تختی والے، تختی میں آپ کو بتایا تھا تختی والے اس لیے کہ ان کے نام بادشاہ لکھ دیا تھا کہ یہ فلان فلان نام ہے ان کا، وہ یہ تعارف ہے، یہ یہاں سے غائب ہو گئے ہیں، یہ لکھ کر انہوں نے لگا دیا تھا ایک جگہ تاکہ کوئی پہچانتا ہے تو بتا دے. تو اتنا جب انہوں نے اہتمام کیا تو تلاش تو کیا ہوگا، لیکن جب وہ تلاش کرتے کرتے یہاں آئے ہوں گے، انہوں نے کتے کو دیکھا اور وہاں کا ماحول دیکھا تو اللہ نے ان کو دور کر دیا. وہ جا رہے ہیں، ادھر بھی تلاش کر رہے ہیں، ادھر بھی تلاش کر رہے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مکے سے مدینہ کی طرف. جب ہجرت کی تھی نا تو اس وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور جب جا رہے تھے تو درمیان میں آپ غار میں چھپ گئے، غار ثور میں. غار ثور میں جب رکے تو وہاں جو ہے انہوں نے، مکے کے لوگوں نے بہت سے لوگوں کو دوڑایا، بہت بڑے انعام کا اعلان کیا کہ بھئی جو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا، ان کا پتہ بتائے گا، اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. تو اس وقت میں بہت لوگ تلاش کرتے بھی آئے، بعض لوگ غار ثور کے دہانے تک بھی آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں ہیں، حضور وہاں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے پیر نظر آ رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تو یہاں تک بھی پہنچ گئے، اندر آ گئے تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ہماری حفاظت کرے گا. تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں حفاظت کی، کیسے حفاظت کی
وہاں غار پر ہے، وہ پہنچ گئے ہیں، حضور حضرت ابوبکر صدیق اور حضور کو ان کافروں کے پیر نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کو اللہ نے جھانک کر دیکھنے سے بھی روک دیا۔ اور پھر ایک کبوتر آئے اور انہوں نے کیا کیا، وہ مکڑی آئی جالا تندی، اور اس میں کبوتروں نے آ کے انڈے دے دیے، اور وہ لوگ سمجھے کہ بھئی یہاں تو کوئی گیا ہی نہیں ہوگا، یہاں تو جالا ہے۔ ان کو کیا معلوم ہے کہ خدا نے جالا تنایا ہے؟ ان کو کیا معلوم ہے کبوتروں کو اللہ نے بھیج کر انڈے دلوائے؟ یہ ظاہری اسباب کے طور پر تاکہ بندے کو اطمینان ہو جائے، یہ بھی اللہ اس لیے کرتے ہیں، ورنہ اللہ کبوتر کے بھی محتاج نہیں، مکڑی کے جالے کی بھی محتاج نہیں۔ یہاں بھی اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے کتا دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کو ایسا لٹا رہے ہیں، یوں لٹا رہے ہیں، اللہ اس کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کروٹ نہ بھی دلائے تو بھی اللہ ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، ان کی آنکھ کھلی ہوئی نہ ہو، بند ہو، تو بھی اللہ ان کی حفاظت کر سکتا ہے، اور جو غار میں چھپا کے نہیں رکھتا، میدان میں سلا بھی دیتا تو بھی اللہ چاہتا تو ان کو دکھائی نہ دیتا، کیا مشکل تھا۔ لیکن بندوں کی تسلی کے لیے اللہ پاک یہ انتظام کرتے ہیں، اس لیے کہ میں اور آپ ہم بشر ہیں نا، انسان ہیں، جب انسان ہے ظاہری اسباب بھی ہم دیکھتے ہیں، اس لیے اسباب کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ سامان کیا تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ بھئی انتظام ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں بھی انتظام کیا، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ غار کے کہ اس کی جو دہلیز تھی اس پر کتا جو ہے کیا کیا ہوا ہے کہ پیر پھیلائے ہوئے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اصل میں جب وہ لوگ آ رہے تھے تو ایک کتا ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں ان میں ایک چرواہا بھی تھا، ان میں سے 6 نوجوان تھے شاہی خاندان کے، ایک چرواہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ لوگ اہل حق ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اب یہ ہو لیا تو کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمارے ساتھ مت آؤ، تو اس نے کہا کہ بھئی جو تم دین پر ہو اسی دین پر میں بھی ہوں۔ تو اس وقت میں وہ جب آیا تو کتا بھی اس کا ساتھ آ گیا، تو اب اللہ دیکھو اس کا مقام کتنا اونچا ہو گیا کہ اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، تو وہ بیٹھا ہوا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اگر ان کو جھانک کر کے دیکھتے تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، ان سے خوف کھا کے بھاگ جاتے۔ یعنی اگر کوئی دیکھ نہ سکے اللہ نے ویسا رکھا، لیکن اگر کوئی جھانک کے دیکھتا غار میں، وہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں، کتا جو بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں ایسی ہیبت ہم نے طاری کر دی تھی کہ اگر تم دیکھتے تو بھاگ جاتے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کے رعب سے تم جو ہے بھر جاتے، یعنی تم پر رعب طاری کر دیا جاتا، ایسا سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اللہ پاک حدیثوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رعب دیا ہے کہ دور دور تک میرا رعب لوگوں کے دلوں پر اللہ نے ڈال دیا۔ جو اہل حق ہوتے ہیں اللہ ان کا رعب سامنے والوں کے دلوں پر ڈال دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تبھی جا کر وہ حق بات کہتے ہیں اور اچھائی کے کام کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں۔ بڑے بڑے دشمن ہوتے ہیں لیکن وہ ان تک پہنچ نہیں سکتے یا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ ان کی حفاظت کرتا۔ ویسے ہی اللہ نے یہاں انتظام ایسا کیا کہ ان کے اوپر ایسا رعب ڈال دیا تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم وہاں جھانک کے دیکھتے تو بھاگ جاتے وہاں سے، بھاگو بھائی بول کے، اور ان کا رعب تمہارے پر طاری ہو جاتا۔ آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور ہم نے اسی طرح ان کو کیا نام بیدار کیا، جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ کہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں، سوالات کریں، یعنی جس طریقے سے کذالک، جیسے ہم نے ان کو سلایا تھا اسی طریقے سے ہم نے کیا کر دیا، جگا دیا۔ یعنی ہم سلایا کیسے تھے؟ اپنی قدرت سے، اتنے طویل عرصے تک سلایا کیسے؟ اپنی قدرت سے سلایا، اپنی طاقت سے سلایا۔ اسی طریقے سے ہم نے کیا کر دیا، ان کو دوبارہ جگا دیا۔ جگایا کیوں؟ جگایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کر لیں۔ اب یہ آگے وہ سوالات کر رہے ہیں۔ قال قائل منهم، ان میں سے ایک نے پوچھا ساتھیوں میں سے، کم لبثتم، تم یہاں کتنی دیر رہے؟ جب اٹھے 300 سال کے بعد اٹھ رہے، اب وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے کم لبثتم، کہ بھئی تم لوگ کتنی دیر یہاں رہے، کب تک سوتے رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو ان لوگوں نے کہا ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے، سمجھ رہے؟ حالانکہ 300 سال سوتے رہے ہیں، ان کو محسوس کیا ہو رہا ہے کہ
ہم ایک دن یا ایک دن سے کم، یعنی مطلب ہے کہ تھوڑی مدت رہے اور زیادہ سے زیادہ ایک دن سوئے ہیں، یا ایک دن سے بھی تھوڑا کم وقفہ ہم سوئے ہیں، تو یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا چھوڑو یہ سب جھگڑا، اللہ جانتا ہے کہ کتنی دیر رہے، اب وہ کتنی دیر ہم سوئے اس سے کیا لینا دینا ہم کو۔ یہ شریعت کا مزاج ہے کہ ایسی چیزیں جس سے ہمارا کوئی دینی دنیاوی فائدہ نہ ہو ان سوالات میں لگے رہنا اور ایسے سوالات کا کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سب چھوڑو، ہم کتنی دیر رہے اس سے بحث نہیں، اب کیا کرو، جو ہے بھوک لگی ہے، چونکہ اتنا عرصہ سوئے ہیں تو اللہ نے ان پر بھوک طاری کر دی، اور اس دوران میں تو ہزاروں مرتبہ ان کو بھوک لگتی، لیکن اللہ نے اس وقت میں ان کو بھوک محسوس کرائی۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے میں سے ایک آدمی کو بھیجو یہ جو چاندی کا سکہ دے کر کے إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اسے وہ جو ساتھی ہے وہ تحقیق کر لے کہ ایوہا أزْكَىٰ طَعَامًا، کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی حلال ہے۔ پاکیزہ کے دو معنی علماء نے بیان کیے، ایک تو یہ کہ حلال، اس لیے کہ اب ان کا کیا خیال ہے، اب وہاں تو 300 سال کے بعد اب تک باہر کی حکومت بدل گئی ہے، اب وہاں پہلے مشرکوں کی حکومت تھی نا، یہ 300 سال کے عرصے میں اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو مسلمان تھے اس زمانے میں اکبر تھے، ان کی حکومت تھی، اس وقت میں جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا اور ساری رعایا مسلمان تھی، وہاں ایمان کا دور دورہ تھا۔ لیکن یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم تو ایک دن یا ایک دن سے ذرا کم حصہ سوئے ہیں، اس لیے اب جب باہر جائیں گے تو کافروں کا ماحول ہے، اس لیے جو ہے دیکھے کہ حلال کھانا کیا ہے، اس لیے کہ کافروں کا اگر ماحول ہو تو آدمی کو، مومن کو فکر ہوتی ہے، کیا فکر ہوتی ہے کہ بھئی کوئی حرام چیز نہ کھاؤں، کہ بھئی وہ ان کا ذبیحہ انہوں نے گائے، جانور، مرغی وغیرہ ذبح کی ہے اور ہم بغیر تحقیق کے ان کے ہاتھ کا کھا لیں، ایسا تو مومن نہیں کرتا۔ ایسے موقع پر مومن سوچتا کہ بھئی چلو گوشت وغیرہ نہ کھائیں، کوئی اور چیز کھا لیں، جو حلال ہو، پاکیزہ ہو وہ کھائیں۔ اور ایک اس کا ترجمہ علماء نے کیا، ایہم ازکا طعاما کا، ازکا کا کہ کون سا عمدہ کھانا ہے، اچھا کھانا ہے وہ لے کر کے، اس لیے کہ اچھا کھانا بھی شریعت میں منع نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شریعت یہ نہیں کہتی کہ معمولی کھا لو، اچھا سے اچھا کھاؤ، بس اتنا کہ حلال ہو، حرام نہ ہو، حلال طریقے سے کماؤ اور فضول خرچی نہ کرو، ہاں بقیہ ضرورت کے مطابق اچھا کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اسے چاہیے وہ کیا کرے کہ وہاں سے کھانا لائے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور وہ ہوشیاری سے کام لے، اس لیے کہ ماحول کافروں کا ہے تو ہوشیاری سے کام لے، کہیں بادشاہ دیکھ لے، اس کی فوج دیکھ لے، کوئی آدمی دیکھ لے، پکڑ لے، اب پکڑ لیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، ہم کھانا کھانا چاہ رہے تھے الٹا، اب وہ لوگ اسے پکڑ لیں گے، پھر ٹارچر کر کے ان کا پتہ معلوم کر کے پھر ہم کو قید میں ڈال دیں گے، اس لیے جو وہ تھوڑا نرمی سے کام لے اور اسے چاہیے کہ وہ تھوڑا ہوشیاری سے کام لے، تھوڑا، اس لیے کہ جو کافروں کا ماحول ہے، تھوڑا ہوشیاری سے کام لے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور جو ہے تمہارے بارے میں وہ کسی کو شعور، تمہارا کسی کو شعور ہونے نہ دے، احساس ہونے نہ دے، کہ بھئی کسی کو معلوم ہو جائے کہ تم یہاں موجود ہو، اصحاب کہف یہاں چھپے ہوئے ہیں، اس کا شعور اور احساس ان کو نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ انہم ان یظہروا علیکم، اس لیے کہ اگر وہ تمہارے سے واقف ہو گئے، باخبر ہو گئے، یعنی تمہارا پتہ ان کو چل گیا کہ تم یہاں ہو، یرجموکم، تو وہ تمہیں کیا کریں گے، پتھر ماریں گے اور سنگسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے تم کو ختم کر دیں گے، او یعیدکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنے دین میں واپس، اپنے دھرم میں واپس کر لیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ گھر واپسی بولتے نہیں، تو یا تو تمہیں پتھر مار مار کے کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اس لیے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور یا نہیں تو یہ کہ اپنے مذہب میں دوبارہ وہ آپ کو لے کر آ جائیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، تب تو تم جو ہے فلاح کو، کامیابی کو نہیں پا سکتے۔ ایمان لائے تھے، اتنی محنت کیا، اتنی مشقت اٹھائی، آ کے غار میں پناہ لیے، اب اگر ان کافروں کے ہاتھ میں لگ گئے اور انہوں نے زبردستی کیا کر دیا، ایمان سے ہٹا دیا، کفر میں داخل کر دیا، تو ایسی صورت میں ہم جو ہے وہ ابدی ناکامی جو ہے
اس میں مبتلا اس کا شکار ہو جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے. اس لیے جو ہے تھوڑا احتیاط سے آدمی کو چاہیے کہ کام لے. بس اتنی پر آج گفتگو اپنی ختم کرتا ہوں. اللہ پاک ہم تمام کو قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے اور اس واقعے سے عبرت لینے کی اور اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین حمد یوفی نعمہ کافی مزیدہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین. اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں نیک صالح بنا دیجئے. اے اللہ آپ اپنے کتاب کی کا فہم اور سمجھ ہم کو نصیب عطا فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اس کے لیے محنت و مجاہدے کی ہمیں عادت اور توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری جملہ حاجات اور ضروریات کو پورا کر دیجئے. جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. اے اللہ جو کسی مصیبت میں گرے ہیں ان کو ان مصائب سے مصیبتوں سے نکال دیجئے. اے اللہ غزہ کے مسلمان بھائی بہنوں کی مدد و نصرت فرما دیجئے. اے اللہ وہاں امن کا ماحول برقرار رکھیے. اے اللہ ملک شام کے اندر امن و سلامتی نصیب فرما. اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. جب ہماری موت ہو تو اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.